السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ Divorce got married to man of her dreams with blessings of istighfar. This is a real story about a sister who got married at a young age with a man who always mistreated her with many kinds of torture, from trust issues, physical abuse, to preventing her from seeking help from her family. After having their first child and the abuse being intolerable, she requested a divorce, but he held her in control for months before eventually divorcing her and threatening to take the child away from her if she married someone else. After 3 years living in oppression, Allah Salawat blessed her with seeking istighfar. After seeking istighfar for 3 weeks, Allah Salawat blessed her with an engagement to a doctor, but the marriage unfortunately did not work due to some reason. The sister stopped doing istighfar, got severely depressed, and saw darkness everywhere, to which she locked herself in her house, fearing the comments and mockery of the society and public. After a year or so, she started doing istighfar again, and within 3 months of constant, sincere istighfar, Allah Salawat blessed her with a marriage to a businessman who had all the attributes she ever desired, and most importantly, became the needed gift of being the father for her first child. After some period, she started doing istighfar with the intentions of her sins being forgiven, as well as for pregnancy to receive a baby boy. Regardless of her current husband having important issues with the power and sincerity of istighfar, Allah Salawat blessed her with a son whom she named Muhammad. Alhamdulillah. Take away. No matter how dark your life appears or how hopeless your situation seems, turn to Allah Salawat. Only He can turn your life from darkness to light and from depression to bliss and blessings. Jazakallahu khairan. ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اب اس اسٹوری کو اردو میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ ایک بہن کی سچی کہانی ہے جن کی کم عمری میں شادی ہوئی، لیکن شوہر کا رویہ ہمیشہ سخت اور تکلیف دہ رہا۔ ان پر بد اعتمادی، جسمانی تشدد اور اپنے گھر والوں سے مدد لینے سے روکنے جیسے ظلم ڈھائے جاتے رہے۔ جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور ظلم ناقابل برداشت ہو گیا تو بہن نے طلاق کی درخواست کی، لیکن شوہر نے طلاق دینے سے پہلے کئی مہینوں تک انہیں ذہنی قید میں رکھا اور طلاق کے بعد بھی دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر انہوں نے کسی اور سے شادی کی تو وہ ان سے بچہ چھین لے گا۔ تقریباً 3 سال تک وہ بہن ظلم، خوف اور معاشرتی دباؤ میں جیتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کی ہدایت دی۔ انہوں نے 3 ہفتے تک مسلسل استغفار پڑھا اور اللہ نے انہیں ایک ڈاکٹر سے منگنی کی خوشخبری دی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ رشتہ کامیاب نہ ہو سکا۔ منگنی کے بعد بہن نے استغفار ترک کر دیا اور شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ وہ ہر طرف اندھیرا دیکھنے لگی اور خود کو لوگوں کی باتوں اور طعنوں سے بچانے کے لیے گھر میں قید کر لیا خود کو۔ تقریباً 1 سال بعد انہوں نے دوبارہ دل سے مسلسل استغفار شروع کیا۔ صرف 3 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا تاجر سے نکاح کی توفیق دی جو ان کے خوابوں کا ہم سفر ثابت ہوا اور جو ان کے پہلے بچے کے لیے بہترین باپ بھی بن گیا۔ کچھ وقت بعد بہن نے دوبارہ استغفار اس نیت سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور انہیں ایک بیٹا عطا کرے۔ اگرچہ موجودہ شوہر بے باج پن کا مسئلہ تھا، لیکن استغفار کی سچائی اور طاقت سے اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، چاہے زندگی کتنی ہی اندھیری لگے یا حالات کتنے ہی نا امید ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صرف وہی ہے جو اندھیرے کو روشنی اور غم کو رحمت و خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ بہت ہی اسٹوری ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے جو شوہر تھے ان میں باج پن تھا اور اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور ان سسٹر کی بھی طلاق ہو چکی تھی، منگنی ہو گئی، وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کو اتنا اچھے گھر سے نوازا، اتنا اچھا شوہر عطا کیا
اور ان کو اولاد بھی دی، بیٹا عطا کیا جیسا وہ چاہتی تھی، انہوں نے دعا کی۔ اور جو ان کی پہلی اولاد تھی ان کو بھی انہوں نے، ان کے شوہر نے سنبھالا اور ان کے لیے ایک اچھے باپ ثابت ہوئے ماشاءاللہ۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ہوا ہے۔ استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور چاہے زندگی میں جیسے بھی حالات ہو، ناممکن ہو، جیسے بھی آپ کو لگے کہ اب جو ہے اس کا حل نہیں مجھے نظر آتا، یعنی اب اس کے بعد کوئی اس کے صحیح ہونے کے چانسز نہیں ہے، تب بھی آپ نے استغفار کرنا ہے دل سے یقین کے ساتھ کہ میرے رب میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہ رب ہی ہر چیز میں جو ہے قادر ہے، وہ رب ہر چیز ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو ہم نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور حالات میں بس استغفار کرنا ہے، چاہے جیسے بھی حالات استغفار کرنا ہے، چاہے ہمیں اس کے جو فائدے ہیں وہ نظر نہ آ رہے ہو، لیکن پھر بھی ہم نے کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ ہمیں ہمارے جو محنت کا پھل ہے وہ ضرور دے گا۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔